بھائی صاحب، یہ آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا بریک کے بعد کہ ایز اے لے مین ایک عام آدمی اگر دیکھتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب انصاف کے لیے، اور اگر وہاں سے جو آنے والے فیصلے ہیں ان کو ٹی وی سکرینز پر دیکھتا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے کہ ایک فیصلہ آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اختلافی نوٹ آ رہا ہے، پھر ایک دوسرا نوٹ آ رہا ہے، پھر اس طریقے سے مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں، ایک تقسیم کی انڈیکیشن آ رہی ہے، تو کیا میسج جو ہے وہ کنوے ہو رہا ہے وہاں سے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس کو مس انٹرپریٹ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میسج جو ہے وہ آج کل وہی آ رہا ہے کہ یہ اینکر میرا ہے، یہ ان کا ہے، چینل میرا ہے، یہ ان کا ہے، یہ جنرل میرا ہے، یہ جنرل ان کا ہے، یہ جج میرا ہے، یہ جج ان کا ہے. اور یہ پولرائزیشن جو ہے وہ میرے خیال سے اس حد تک اب بڑھ کے ایسے اداروں میں بھی چلی گئی کہ جہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں، اختلاف ایک حسن ہے نہ صرف جمہوریت کا بلکہ ایون اداروں میں، یعنی کہ کم سے کم جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے تو ڈسینٹ وہاں پہ جو ہے اختلافی نوٹ جسے کہتے ہیں وہ حسن ہے ایڈجوڈیکیٹ ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ اختلاف چاہے سیاسی ہو یا کسی بھی زمرے یا کسی بھی ادارے میں ہو، وہ دشمنی کا رنگ پکڑ جائے تو وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ مرتی ہے. اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایڈورسریز جو ہیں، اگر ان کو یہ لگے کہ آ جائے گا تو ہم جیل میں، یعنی کہ تخت یا تختہ، گیم آف تھرونز، یعنی یا تو ہم ایگزائل جیل میں ہیں یا پھر ہم پی ایم ہاؤس میں ہیں. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں اصولوں پہ کمپرومائزز ہوتے ہیں. جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے خیال سے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر سروائیول کی بات آ جاتی ہے، جس طرح ہم وکیل ہیں، ہمیں جس سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے ہم وکالت کرتے ہیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہمارا. اگر ہوگا تو ہم بھی، میری اربوں کی پراپرٹی لگی ہوئی ہے تو شاید میں اصولوں کا، قوانین کا وہ خیال نہ کروں ایز اے پروفیشنل جو میں وکیل کرتا ہوں. اسی طرح سے جو سٹیٹس ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے اب اس حد تک بڑھ گئے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو جیل میں ہوں. تو یہ کہیں پیپل یو نیڈ ٹو اسٹیپ بیک، اور اس طرح کی جو ہیں وہ اپریہنشنز نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں جتنا بھی سنگین ہے. اور ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، سروائیول کی قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں ہر جگہ، اور گروہ بن چکے ہر جگہ، اور ریجیمز ہر جگہ. جیسے اب وہ ریجیم چینج جو ہے وہ پہلے تو صرف سیاست میں ہوتی تھی، اب اداروں میں بھی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت قسمتی کی بات ہے. اور یہ دیکھیں کہ آوے کا آوا بگڑنا شروع ہوا تھا جب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، اس کے بعد ان کو انشور کیا گیا 5 دن جو ہے 7 دنوں میں پیشیاں ہوتی تھیں، اور ان کو کنوکٹ کر کے الیکٹورل رول سے ہٹایا گیا، کیمپین نہیں کر سکے، جیل میں تھے، الیکشن ہو گئے، وہ ہار گئے. اس کے بعد پھر عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد پھر بہت ساگا شروع ہوتا ہے. تو اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں دشمنیاں ہو چکی ہیں. اچھا. اور وہ گڑھ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں نواز شریف صاحب کو نیب کے کیسز میں 5 ہفتے میں 5 دن پیشیاں کرا کے کنوکٹ کیا گیا. وہاں سے یہ دشمنیاں شروع ہوتی ہیں، اور یہ دشمنیاں پھر آخر میں آپ دیکھیں نا کہ ان کو ریلیف بھی ملا اور اس کے بعد وہ واپس لوٹ کے نہیں آئے. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. بہت ضروری ہے اگر تو ایسے الیکشنز ہونے ہیں جن کو سب نے تسلیم کرنا ہے. جس طرح عمران خان صاحب کی اگر بات ہوتی ہے تو نواز شریف صاحب کی بھی پارٹیسپیشن جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے. اور میرے خیال سے ایک دفعہ فیئر الیکشن کے قریب تر کم سے کم ہم کر دیں جس میں نواز شریف صاحب اور سارے سب پارٹیسپیٹ. یہی سوال میں جہانگیر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہانگیر صاحب، ایسے الیکشن جن کو سب ہی تسلیم کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہو پائیں گے؟ اور اگر ہو پائیں گے تو کیسے ہو پائیں گے؟ نہیں، ابھی یہ عادل بھائی صاحب نے کہا ہے، بڑے ٹھیک انالیسس کیا ہے. اب دیکھیں نا، اس حالات میں ایسے الیکشن نظر نہیں آتے جن پہ اکراس دا بورڈ کنسنسس ہو. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اتنی ڈویژن ہو چکی ہے، اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اب دیکھیں نا، سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اتنا گرانڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ تمام چیزیں جو ہے اب جس طرح ڈائلاگ میں پھر تو اگر 6 مہینے لگ جائیں تو پھر لگ جائیں، پھر الیکشن نہ ہوں یا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو خود پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہیں، ابھی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. تو دیکھیں نا، فرق تو یہ ہے کہ وہ اس کو آرٹیکل 254 جو ہے وہ کور کر لے گا، لیکن پہلے الیکشن کی ایکسیپٹیبلٹی تو دیکھیں نا. اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں تو ایک پارٹی تو کہہ رہی ہے جی ہماری میجارٹی ہم جیتے ہوئے ہیں. اگر وہ نہیں آتی میجارٹی میں یا ان کی کوئی سیٹیں کم آتی ہیں تو وہ تو کہیں گے جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، یا جو نگران حکومت تھی تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی حکومت تھی، یہ انہوں نے خود اپوائنٹ کیا ہے، اس کے اندر یہ تھا، اس کے اندر یہ تھا. یہ بڑے مسائل ہیں، یہ مسائل مزید زیادہ جنم لے رہیں گے، اور اس میں سفرنگ جو ہے آرڈنری جو غریب لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ سفرنگ ہے. پورا پاکستان سفر کر رہا ہے.
دیکھیں تو اس جتنے بھی فرٹائل اور پولرائز انوائرمنٹ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز جو الیکشن ایکٹ میں آپ لوگ ترمیم کرنے جا رہے ڈائلاگ کے ذریعے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا جو معاملہ ہے مزید ترمیم کا, اس سے کیا بینیفٹ آپ کو یا گورنمنٹ کو ملے گا؟ نہیں الیکشن ترمیم دیکھیں نا, یہ الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, اس میں تمام پارٹیوں نے مل کر جتنی پارلیمانی پارٹی تھی اس پہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, جے یو آئی, جتنی بھی پارٹیاں تھی, ایم کے ایم, انہوں نے مل کے یہ لا بنایا ہوا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں اس لا کے اندر کوئی امینڈمنٹ تو یہ کر سکتے ہیں. تو پھر سارے مل کے کریں نا اس کے اندر, ترمیم بھی سارے مل کے کریں. جی ترمیم بھی سب مل کے کریں, ساری پارٹیاں بیٹھ کے کریں پھر جس طرح سے پہلے. اگر ترمیم چاہیے, اگر یہ کوئی الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کا فورم اسی لیے ہوتا ہے نا. یہ تمام جو ہے اب دیکھیں نا پارلیمنٹ سے انہوں نے ریزائن کیوں کیا, کبھی پوچھا ہے آپ نے ان سے؟ وہ تو واپس پارلیمنٹ چل رہی تھی, وہ تو واپس آنا چاہ رہے تھے تو ان کا راستہ روک دیا اینڈ میں, تو وہ بیچارے کہاں سے واپس. دیکھیں نا اپنی مرضی تو نہیں, جیسے کہ جائیں سارے کہ جی میں ریزائن کرتا ہوں, پھر تھوڑا سا ان کو دھچکا لگے وہ کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں. یہ تو پھر ایسا آئیڈ اینڈ سیک تو نہیں ہوتی نا. آپ پارلیمنٹ میں آئے ہیں لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 5 سال کے لیے, پھر دیکھیں آپ الیکشن کر رہے ہیں. یہ کتنے ایم این اے نے خود جا کے لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے ایم این اے نے اسٹے لیا ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. یہ انہوں نے خود اسٹے لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اچھا عابد زبیری صاحب, آپ ذرا پہلے تو ایز این انسٹیٹیوشن کیا میسج جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ ظاہر ہے کہ آپ کلوزلی دیکھتے بھی ہیں, آپ کا جانا بھی ہوتا ہے, آپ جس طرح کے ایک ڈسینٹ بھی دیکھتے ہیں, آپ اختلافی نوٹ بھی دیکھ رہے ہیں, پھر جس طریقے سے اس کا پرچار کیا جاتا ہے, ہر سیاسی جماعت اپنے حساب سے اس کا مقصد نکالتی ہے, کیا کوئی ڈیوائیڈ کا میسج آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں, میں اپنے دونوں فاضل دوستوں سے جو بیٹھے ہیں کہ بالکل ایک ڈویژن بالکل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں, بڑا خطرناک ہے اور اس کا اچھا میسج نہیں جا رہا. اور میں تو جدون بھائی کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ آپ کو بیٹھ کے, چاہے پولیٹیشینس کو بھی بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو طے کرنا چاہیے. دیکھیں ہو جاتے ہیں ڈفرینس, امپریشن نہیں جانا چاہیے ڈیوائڈ. دیکھیے اگر سکتا ہے تو ڈویژن کا حل ہے, فل کورٹ بیٹھے یا آپس میں مل کے بیٹھے, کس طریقے سے بیٹھے؟ فل کورٹ دیکھیں, فل کورٹ تو بیٹھ نہیں سکتی کیونکہ سب زیادہ تر ججوں نے اپنے آپ کو خود ہی ڈسکوالیفائی کر لیا. میں نے پچھلے دن بھی آپ کے پروگرام میں جدون صاحب تھے, میں نے کہا تھا ان کو کاغذ پینسل دے دے, بتا دیں فل کورٹ کے ہیں. ان کے جو منسٹر ہیں جس پارٹی سے اپوائنٹڈ ہوئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل, انہوں نے کہا ان کے حساب سے فل کورٹ 13 ججوں کا ہے. فل کورٹ بھی تو لوگوں کا اپنی مرضی سے بننا ہے نا. وہ جو پولیٹیشین وہ کہہ رہے ہیں میرے حساب سے کورٹ, لا منسٹر صاحب نے فرمایا کہ 13 ججوں کا ہوگا جبکہ 15 فاضل جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے. لیکن ایک بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں, اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں جو حیدر نے کی آپ کے سامنے. دیکھیے میں تو خود اس کے خلاف ہوں کہ کسی آدمی کو لائف ٹائم بین کرے, کسی پولیٹیشین کو لائف ٹائم بین نہیں ہونا چاہیے. اور ہر پارٹی کا جو ہیڈ ہے اس کو حصہ لینے کا حق ہے. یہ آرٹیکل 17 کی بات ہے. تو میں نے تو خود بھی کیسز کیے ہوئے جو پچھلے جو جعلی ڈگریز اور اس پہ مختلف لوگوں کو لائف ٹائم بینز ہوئے ہیں, وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ لائف قانون میں آئین کے اندر اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ایک لائف ٹائم بین. تو ایک پولیٹیکل لیڈر کو آپ نے لائف ٹائم بین کر دیا اور ان کو پالیٹکس سے باہر کر دیا, یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. آئیے سب کو اجازت دیں, وہ الیکشن لڑیں, وہ ہم میرا اور آپ کا حق ہے کہ ان کو چنیں یا نہ چنیں, یہ ہے ڈیموکریسی. تو دیکھیے اس میں بالکل یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو لائف ٹائم بین ہوئے ہیں لیڈروں پہ وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, وہ جو جماعت ہے وہ اس وقت پوری جس طرح سے تذلیل کی جا رہی ہے جلسوں کے اندر, ججوں کی تصویریں لگا کے کہ یہ جج ہیں وہ جج ہیں, سٹنگ جج, کچھ تو ریٹائرڈ ہیں چیف جسٹس وہ چلے گئے وہ اپنا ڈیفینڈ, لیکن جو سٹنگ جج ہیں ان کی بھی تصویر, ان کے حساب سے وہ لوگ فل کورٹ کا. اگر اب وہ 2 جج جو ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے جب 9 ممبر بینچ تھی, وہ بھی اپنا کوئی نوٹ ایشو کر دیں, پھر یہ 5-4 ہو جائے گا کیس. دیکھیے نا اب کہاں ہم جا کے رکیں گے. اسیومنگ آج وہ 2 جج اپنا نوٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم بھی نوٹ لکھ رہے ہیں آفٹر دی ایونٹ, تو پھر کیا ہوگا, پھر ججمنٹ کا کیا ہوگا. دیکھیے میرا تو ابھی بھی کنٹینشن یہی کہ جن جنوں نے جج سنا نہیں وہ ججمنٹس کیسے دی جا رہی ہے. میرا تو یہ ایک آپ کے سامنے درخواست ہے, گزارش ہے.